نبی 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 یا وجیہ الدین والکرم وحلیف العلم والحکم. بسم الله الرحمن الرحیم. رب زدنی علما. چلیے شروع کرتے ہیں. لمبا سبق ہے آج. دیکھیے بیان چل رہا ہے جو ہے حروف علت. حروف علت کے تعلق سے جو ہے اسباق چل رہے ہیں. سینکڑوں الفاظ ایسے ہیں جن میں ان کا استعمال ہے اور اسی میں اکثر بڑے بڑے علماء بھی غلطی کر دیتے. نہیں کرتے مگر ہو جاتی غلطی, غفلت میں ہو جاتی. آمدن کوئی نہیں کرتا, غفلت میں غلطی ہو جاتی. تو اس کو جو ہے بہت احتیاط سے سمجھنے کی کوشش کرنا, اور وہ ایک وقت میں آنے والی چیز نہیں ہے. یہ آپ کو علیحدہ بیٹھ کے گھر میں تنہائی میں دہرانا پڑے گا 2-4 بار, اچھی طرح سے سمجھنا پڑے گا. اس میں پھر دشواری ہے تو پھر دریافت کرنا پڑے گا. تو کوئی سی بھی چیز ایسی حاصل نہیں ہو سکتی جب تک انسان کوئی چیز کھوتا نہیں, کوئی چیز پاتا نہیں. یاد رکھو آپ, جب تک انسان کچھ کھویا نہیں, پاتا ملتا نہیں اس کو, آپ یہاں وقت کو گنوانا پڑے گا, وقت نکال کے کھپانا پڑے گا تو کچھ سیکھیں گے آپ اس میں, ورنہ بہت مشکل ہے. تو عربی زبان کے 99% الفاظ 99% الفاظ 3 حروف سے بنتے. یہ تو معلوم ہے آپ, ہے نا, 3 حروف سے بنتے. مشکل سے جو ہے 4 حروف کے بھی مادے ہوتے تو اس کے مشکل سے پوری قرآن میں 20 الفاظ ہوں گے لگ بھگ, اس سے زیادہ نہیں, اس سے زیادہ نہیں. تو 99% پوری کس کے ہے, یہ ہے. اور یہ 3 حروف کا جو مادہ ہے, روٹ ہے, اس میں اگر یہ حرف علت آ جائے, الف واو یا کا استعمال ہو, 3 حروف میں سے کسی ایک جگہ الف ہو یا واو ہو یا ہو, تو اس کو جو ہے ٹپیکل ٹریٹمنٹ آتا اس کا. تو اس کو جو ہے پورا بہت آسان رہتا ہے. ایک چیز ذہن میں رکھیے آپ, مشکل ترین چیز ایک مرتبہ جب آپ سمجھ جاتے ہیں نا, وہ آسان ہو جاتی ہے. آسان ترین چیز ہے, آپ سمجھے نہیں, وہ مشکل ہے آپ کے, سمجھے نہیں. تو جو ہے بس لگ بھگ 20, باقی یہ پورے اس کے رہتے. تو اب یہ حروف علت میں الف ایک ہے, الف کا بیان ایک چیپٹر الگ وہ کر چکے ہیں. اب جو ہے واو اور یا, واو اور یا, یہ 2 کا استعمال جو ہے چل رہا. اس میں سے بھی دو ابواب ہو گئے. اگر واو اور یا یہ 3 حروف میں سے پہلا حرف بنتا ہے تو اس کے قاعدے الگ, وہ بیان بھی ہو چکا ہے. دوسرا اس کے بعد میں یہ واو یا جب درمیانی حرف کی حیثیت سے آتا ہے کسی روٹ میں تو اس کے قاعدے الگ, وہ بھی بیان ہو چکا. اب یہ آخری قاعدہ ہے جہاں پہ حرف علت جو ہے واو یا واو یا 3 حروف کے مادے میں آخری حرف کی حیثیت سے آتا. پہلا دوسرا آخری, ہاں بس, پہلے 2 کے تو ہو گئے. اب یہ تیسرا جو ہے اس کو کیا بولتے ہیں, فعل ناقص. ایسا فعل جس میں حروف علت ہو اور حروف کے جو 3 حروف ہیں اس میں سے جو آخری حرف اس کا رہنا, واو یا کا. اور یہ بہت اہم ہے, اچھی طرح سے اس کو سمجھ جانا آپ لوگ. اب دیکھیے آپ آخری حرف روٹ لے رہے ہیں,
دال این واو، دال این واو. دال ایک حرف ہے، عین ایک حرف ہے، واو ہے. واو ہے نا، حرف علت ہے. اور کہاں ہے وہ؟ آخری میں. یہ یاد رکھ لیجیے. اب اس کا ماضی بنانا ہے. اب یہ 3 حروف والا جو روٹ ہوتا ہے وہ کس باب سے تعلق رکھتا ہے اس کو جاننا بھی بہت ضروری رہتا ہے. اس کو جاننا بھی، یعنی باب جو ہے، جو 6 باب ہے نا اس کے، ہاں وہ جو 6 باب ہیں اس 6 باب میں سے ہر روٹ جو ہے کسی وہ 6 میں سے ایک کا رہتا، تو اس کو پہچاننا بھی بہت ضروری رہتا. وہ ضروری کیوں ہے کہ جو ماضی کے صیغے اور مضارع کے صیغے رہتے ہیں اور یہ اس کے درمیانی حرف کی حرکت کے واسطے وہ باب کا استعمال ہوتا ہے. مادے کے درمیانی حرف کے اوپر کیا حرکت ہونا چاہیے اس کو سمجھنے کے لیے وہ باب کا استعمال ضروری ہے. وہ ایک چیز یاد رکھ لیجیے آپ. اب یہ دیکھیے دال عین واو ہے، تو اپنے کو فعل بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ پہلے حرف کے اوپر آخری حرف کے اوپر کیا دے دیں گے؟ زبر دے دیں گے. ٹھیک ہے. اب یہاں درمیان حرف کے اوپر چھوڑا، یہاں جو ہے واو آ گیا، واو کے اوپر کیا ہو گیا؟ زبر ہو گیا. تو یہ واو جو ہے الف سے بدل جاتا. واو یا اکثر جو ہے مادے میں جہاں بھی آتے الف سے بدل جاتا ماضی کے واسطے، ماضی بنانے کے واسطے. اور گرامر میں جو ہے سب سے پہلا ورڈ کس کا بنتا ہے؟ گرامر میں فعل کس کا بنتا؟ بولو. غائب کا. غائب کا کون؟ واحد مذکر غائب. یہ فنڈامنٹل ہے. پہلا جو فعل بنتا ہے عربی زبان میں تو کیسا؟ واحد مذکر غائب. ٹھیک ہے. یہ دونوں میں زبر دے دیجیے. یہ واو کے اوپر زبر برداشت نہیں کرتا، یہاں الف ہے وہ زبر ہے بول کے اس کی وہ کیا ہے؟ الف ہے. تو ایسا. اب اس کے اوپر الف کے اوپر زبر نہیں لکھتے ہیں. اگر جو ہے الف ہے تو اس کے اوپر زبر نہیں ڈالتے، اس کے پہلے زبر رہا تو کافی ہوتا. عین کے اوپر زبر ڈال دیے تو بس یہ وسیع رہتا خالی. تو کیا ہوگا؟ یہ داہا. داہا. تو یہ واحد مذکر غائب کا صیغہ بن جائے، ماضی کا. ماضی کا ہے تو معنی کیا ہوں گے اس کے؟ اس نے پکارا. اس نے پکارا. چل جب آگے مضارع. لیسن نمبر 148 ہے. ہاں پیج 148 لیسن نمبر 79. لیسن نمبر 79. ہمیشہ مادے کو ریفر کریں گے تو مضارع کیسا بنے گا بھائی؟ وہی غائب کا صیغہ لیں گے خالی یا لیں گے. تو کیا آ گیا؟ یا کیا رہیں گا؟ زبر والا. پہلے حرف کے کیا دیں گے؟ جزم دیں گے. ہاں بعد میں کیا ہے؟ عین ہے. عین ہے. اور مادہ کیا اصل میں؟ واو ہے. یہ واو رکھے تو اس کو یہاں تیز دینا ضروری ہوتا ہے. ایسا ہے. یدہو. یدہو مضارع. مضارع میں ہمیشہ آخری حرف پہ وہ بھی رہتا بے شک ہم پھر جزم ہے یہاں پہ کیا بولے؟ مضارع میں آخری حرف پہ پیش رہتا ہاں پہچان پہ ہاں مضارع میں وہ صحیح ہے. یہاں پہ وہ پہ یہاں واو ہے. واو حرف علت ہے
वाव हर्फ इल्लत है ना, इनके तरीक़े ही अलग, तो कोई कानून इसको अपना नहीं होता, इनका अपना खुद का अलग कानून रहता है, समझे। हमेशा और ये हरूफ इल्लत जहाँ भी आएंगे उन पे अक्सर क्या रहेगा, जज़म ही रहेगा। अक्सर ज़बर ज़ेर जो तो पेशो हो सकते, मगर अक्सर क्या रहता, जज़म ही रहता, और उससे पहले की हरकत से पढ़ा जाएगा। इसके पहले की हरकत क्या है, आयन है, पेश के साथ है, तो इससे पढ़ेंगे यद ऊ, यद ऊ, यद ऊ के माने क्या हो गए, वो पुकारता है या पुकार। अब इसका अन्य ये क्या आवाज में अमर दे, अमर किससे बनता भाई, अमर किससे बनता, मुजारे। मुजारे क्या है यहाँ, ये मुजारे। तो अब अमर बनाने का फायदा क्या है, नहीं वैसा नहीं, पहले अलामत मुजारे गिराना, पहले अलामत मुजारे गिरा देना, तो उसके जस्ट एडजेसेंट हरकत क्या है, ऊपर दिखना क्या है, यहाँ जज़म है, तो मादे की दरमियानी हरफ के ऊपर हरकत क्या है देखना, क्या है, पेश है, तो अलीफ पेश वाला लगाना पहले। ये रूल है, फंडामेंटल रूल। मुजारे से अमर बनता है, किससे, मुजारे से, तो अलामत मुजारे को गिरा देना, उसके एडजेसेंट जो हर्फ है उसके ऊपर अगर जज़म है तो अलीफ या तो ज़ेर वाला होगा या पेश वाला होगा, दो में से कोई होगा। तो यहाँ चूंकि दरमियान हर्फ पे पेश है तो यहाँ पेश रखना, अगर यहाँ ज़बर या ज़ेर आया तो अलीफ ज़ेर रहेंगे, ज़बर भी रहा तो ज़ेर, ज़ेर भी रहा तो ज़ेर ही चूंगा, अलीफ ज़ेर होगा। ये लिख दिया। इसके बाद में क्या करें, ये जैसे का वैसा लिख दिए, ये जैसे वैसा लिख दिए। अच्छा ये आ गया ना, आज यहाँ देखिए आखिरी में क्या है, वाव है, और अमर की सबसे बड़ी पहचान क्या है, आखिरी पे जज़म रहता है, अमर के आखिरी हर्फ के ऊपर क्या रहना, जज़म रहना, तो ये है अलग। तो क्या हम इसके ऊपर क्या करना पड़ेगा, अपने को जज़म देना पड़ेगा। जब जज़म दिए तो वो क्या है, हर्फ इल्लत है, अगर आखिरी में हर्फ इल्लत है उसके ऊपर जज़म है तो वो जज़म गिर जाता, वो हर्फ गिर जाता, ये वाव गिर जाता, डाल है नहीं, तो क्या हो जाएगा, ये उदू। अब यहाँ देखिए ये वाहिद सूरत है पूरी उसमें, अपने ग्रामर के उसमें, जहाँ अरब वो अमर के सेगे में या जज़म होता, और अगर कोई मादा जो है आखिरी हर्फ जो है मादा हो तो वो मुतहर्रिक रहेगा, जज़म नहीं रहेगा उसका। स्पेशलिटी है, ये चीज़ खास तौर से याद रखना। एक ही चीज़ है, बस सिर्फ एक ही चीज़ है अमर की, जहाँ जो है जज़म नहीं रहता, वो आखिरी हर्फ जो है चूँकि वावल है, वाव है या या है, उस पर जज़म देना पड़ता, जज़म देने की वजह से वो गिर जाता। तो इस वजह से क्या होता है, इसके ऊपर हरकत रहेंगी, ये जो है आखिरी हर्फ जो है मुतहर्रिक रहेगा, सिर्फ किसमें, ऐसे अमर में जिसका मादा जो है क्या हो ना, हाँ हुर्फ इल्लत वाव या आखिरी में हो, सिर्फ उसी शक्ल में होगा ये, वरना नहीं। ये याद रखने की चीज़ है। ये जरा एक्सप्लेन करा दो एक बार तो, हाँ अमर का कैसा बनेगा, नहीं अमर का कायदा क्या है, अलामत बनता है किससे, मुजारे से। ये मुजारे ले लिए, मुजारे क्या है, यदू है, यदू ले लिए, अलामत मुजारे गिरा दिए, उसके जस्ट बाद की हरकत को देखें तो जज़म है, तो मादे का दरमियान हर्फ क्या है, ऐन है, इसके ऊपर क्या हरकत है, पेश है, अगर पेश है तो अलीफ पेश ऐड करेंगे शुरू में, अगर ज़बर या ज़ेर है तो अलीफ ज़ेर ऐड करेंगे। यहाँ चूँकि पेश है अलीफ पेश लिख दिए, ये दाल जज़म जैसे खासा लिख दिए।
اب یہ عین واو لیجیے، جیسے کہا تھا یہ واو ہے، یہ عین کے اوپر پیش ہے، یہ واو کے اوپر بھی کیا آئیں گے آپ جزم آنا نا، رول ہے کس کا؟ امر بننے کا۔ تو چونکہ وہاں واو ہے، واو کے اوپر جزم یہ تو گر جاتا، ختم مستقل۔ یہ واو جزم آ تو گر گیا تو کیا بچہ خالی یہ بچے گا، یہ واو نکل گیا تو ادعو، مطلب یہ دیکھنے سے معلوم کہ کوئی بھی ایک غفلت میں ورتا رہے، اس پہ آخر میں جزم ہی نہیں ہے، یہ ہمارا کیسے اور کیسا ہو سکتا؟ تو 99% جو ہے سب جزم رہتا، صرف ایک صورت اس کی نہیں رہتی، الگ رہتی۔ ہاں، بس وہ ایک چیز یاد رکھنا۔ اب یہاں نہیں کیا ہے بولیے؟ لا تدعو، لا تدعو، اس کے بعد میں بولیے اس میں فاعل کیا ہوگا؟ اس میں فاعل کیا ہوگا بولیے؟ فاعل ان کا وزن بھائی یہ کئی مرتبہ آپ پڑھ چکے ہیں، فاعل کے وزن پہ جانا، تو کیا مادہ کیا ہے؟ دال عین واو ہے، تو کیا ہوگا یہاں؟ دا ختم۔ ہاں بولیے۔ عین کے بعد یا آ گیا، ہاں کیا نہیں، واو کے کو نہ بنا، نہیں دیکھو اپنا، اور اس کے اوپر جا رہا ہے نا، سنو واو ہے، پہلے حرف کے اوپر زبر ہے، ہاں، اس کے بعد میں الف کا اضافہ کرے، اور الف کے اوپر کیا رہنا؟ درمیان حرف پہ زیر ہونا، درمیان حرف پہ کیا ہونا؟ زیر ہونا، یا ان کے اوپر زیر آ گیا۔ اب جب زیر آ گیا کمپلسریلی ضروری ہے وہ، تو واو رہو الف رہو کچھ بھی رہو یا میں بدل جانا، تو یہ یا زیر کی وجہ سے وہ واو یا میں بدل گیا، داعیون۔ نہیں بھی واو ہے، واو کب رہتا؟ اس سے پہلے پیش آیا تو رہتا، وہاں پیش نہیں ہے، زیر ہے، زیر ہے تو واو جو ہے یا سے بدل گیا۔ تو داعیون، ٹھیک ہے۔ اب مفعول بولیے، مفعول کیا ہوگا؟ کوسا کیا ہے بولیے؟ مفعول، مفعول، یہ وزن پہ لے جاؤ، کیا بنے گا بولیے؟ بولو۔ وہاں پہ ڈبل پیش آ رہا ہے، مدعون، دیکھو مفعول کے وزن پہ لے جاؤ، یہاں دیکھو مفعول میں کیا ہے؟ یہاں واو ایڈ کرتے نا اپن، ایڈ کرتے وہاں نہیں ہے، اس میں فا لام ہے، فا عین لام ہے، شروع میں میم زبر ہے، آخری حرف سے پہلے واو ہے، تو یہاں وہاں یہاں آخر میں کیا اور ایک واو ہے، دو واو ہے، تو تسدید دیکھیے، ٹھیک ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں رہتی ہے، مت سمجھنا پڑتا، سمجھنا۔ تو مدعون، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد میں ہاں مفعول کے وزن پہ بنائے تو کیا ہوتا؟ ایک نیا واو پہلے ایڈ کر رہے ہیں وہاں، اس کے بعد کا بھی کیا اتفاق سے کوئی دوسرا حرف نہیں، واو جا رہا ہے، تو دو واو ایک جگہ ہے تو تجدید دے دیں۔ اچھا، اس کے بعد میں ماضی مجہول، ماضی مجہول کیا ہوگا بولو؟ ماضی کیا ہے بھائی؟ دعا، ماضی کیا ہے؟ دعا، اور ماضی مجہول بنا رہے ہیں، ماضی معروف کو ماضی مجہول بنا رہے ہیں، تو کیا فائدہ ہے؟ اچھا، پہلے حرف پہ کیا کر دیے؟ پیش، درمیان حرف پہ زیر، زیر، ٹھیک ہے۔ یہ عین کے نیچے کیا آ گیا؟ زیر آ گیا، تو یہاں الف تھا، تو زیر ہونے کی وجہ سے یہ الف کیا ہو گیا؟ یا
या, ठीक है। ये क्या हो गया? माजी मजूल। मुजारे मजूल बोलिए आप। मुजारे मजूल किससे बनेगा? यद हु, यद हु। तो क्या होंगे? अलामत मुजारे को पेश देंगे और दरमियान हर्फ पे याद रखना। ये आजाद जहन में जो है वो न रहना, झिझक न रहना। ऐसा एक चीज़ मालूम हो गई भाई। हाँ, अब ये आपका नाम जो है इमरान है, बोल तो आपका सोचिए क्या? उनको देखने माने फौरन आपके जुबान पे आना इमरान, है ना भाई? तो क्या होगा? ये यदू है ना? तो अलामत मुजारे क्या कर दिया हम? पेश वाली कर दिए। और दरमियान हर्फ पे क्या? दरमियान हर्फ पे क्या है? यहाँ वाव है ना? दरमियान पे क्या करना है अपने को? क्या करना है बोलो? जबर देना है। अच्छा, वाव है, वाव में क्या बोलते? जबर आ गया, मैं नहीं रहता। तो इन्हों जो है यहाँ क्या आता हमारा है? युद्ध अलीफ मकसूरा होता है। अलीफ मकसूरा मतलब वाव जो है या, वाव जो है या से बदल के यहाँ इस पर अलीफ मकसूरा क्या लगेगा? युद्ध आ। तो तरीका है, इसकी याद रखना पड़ेगा। युद्ध आ। थोड़ा स्टेप पढ़ना नहीं। जी अलीफ मकसूरा दिया तो जी ठीक के पढ़ना पड़ रहा है। युद्ध आ नहीं युद्ध आ, युद्ध आ। दो जबर क्या करते हैं? तो ये मादा किससे था? देखिए, बाप नसरा से था। बाप किससे था? नसरा से था। और देखिए रूट मीम शीन या, वाव था, यहाँ या आ गया। मीम शीन या क्या है? वो है। अब ये क्या है मालूम है? ये बात दरबा से है। बात किससे है? ये दरबा से है। तो मतलब क्या दरबा में मतलब क्या हुआ भाई बोलो? तो उसको जरा समझो आप लोग। तो अब ये देखिए बाप दरबा से है मशिया का। तो माजी देखिए आप क्या लेंगे? माजी। अभी मीम शीन या है, तो दोनों पे जबर दीजिए। तो यहाँ आखिर में अक्सर यहाँ पे जबर अगर आ रहा है तो क्या करते हैं? इसको यहाँ कर देते हैं, मशाबल के लिए। मशा अलीफ मकसूरा या जहाँ रहेंगे आखिरी में, तो सिर्फ उस सूरत में ऐसा लिखा जाए मशा। मशा के मन मशा, मशा मन चलना। वो चला, वो चला। अच्छा, मुजारे बोलिए आप। मुजारे बोलिए। यम। अभी क्या है? ये किससे? ज़रबा से है। किससे है? ज़रबा से है। तो मुजारे में क्या रहेगा? दरमियान हर्फ पे जे रहेगा। माजी में क्या ज़बर रहेगा? दरमियान हर्फ पे क्या रहेगा? मुजारे में जे रहेगा। तो शीन के ऊपर जे आ गया। याद रखना पड़ता है ये बाब में, कोई से बाब में क्या होता। ये सब आसान आसान चीज़ें हैं भाई, बहुत आसान आसान चीज़ें हैं। सिर्फ ज़रा मेहनत करके याद रखने की ज़रूरत है। यमशी। अब यमशी से क्या बना रहे हैं हम? अमर बना रहे हैं। देखिए आप, देखिए आप, अच्छा देखिए आप। यमशी अलामत मुजारे गिरा दिए, अलामत मुजारे गिरा दिए। दरमियान बात के हर्फ में जज़म है, तो उसके बाद वाली हरकत दरमियान हर्फ पे हरकत देखिए क्या है? ज़बर या ज़ेर है। तो क्या देंगे? लिखेंगे अलीफ ज़ेर लिखेंगे। अलीफ ज़ेर लिखेंगे।
اس کے بعد میں کیا کریں گے؟ یم جیسے ویسا لکھ دیں گے، یم یم شی، ٹھیک ہے. اب تو یہ چونکہ امر ہے، کیا ہے یہ؟ امر ہے. امر کے آخر میں کیا ہونا؟ جزم ڈال دیے یہاں. ہم ڈال رہے ہیں جزم اس کے اوپر، اپنے طرف سے فورس کرے ڈال رہے ہیں، تو جزم آتے انہیں بولتا ہم نہیں رہتے، گر جاتے. حالانکہ کیا ہے وہ حرف علت ہے، اگر اس کے اوپر جزم آ گیا تو گر جاتا. تو کیا بچتا کیا ہے یہاں؟ امشی، امشی. ایسا لکھیں گے اس کو. جزم غائب ہے وہاں، یا غائب ہے وہاں، مادے کا یا بھی نہیں ہے، جزم بھی نہیں ہے، حرکت ہے. امشی، امشی بولے تو تو چل تو چل. تو چل ہم. کبائن ہے. اور نہیں کیا ہوں گا بولیے؟ لا تمشی. اب یہ پرانے لفظہ کیا ہے نا، کھٹ بول کے بول سکتے ہیں، ورنہ مشکل ہوتی ہے. اب اس میں فائل بولیے کیا ہوں گا؟ فائل ان کے وزن پہ ماشی ہے. معاشیون، معاشیون. اس میں فائل، اس میں فائل پہ دو پیش رہیں گے نا اس میں، تو معاشیون. اب یہ بولیے کیا ہوں گا؟ مفعول ان کے وزن پہ جائیے. اب مفعول یہ وزن پہ جائے تو کیا ہوں گا؟ یہ کیا ہے؟ میم شین ہے نا بھائی، میم شین یا ہے، بولیے. مم، یہ مم ہو گیا. پھر کی جگہ کیا لکھیں گے ہم؟ یہ آ گیا شین. کیا بعد میں کیا ہے یہاں بولیے؟ شین آ گیا. ہاں رضیہ وہ کیا ہے؟ وہ منشی تو ہو گیا نا مفعول. مشیون، مشیون ہوتا ہے. یہ واو ہے نا، یہ کیا ہے؟ واو ہونا ہے نا. آخری میں کیا ہے یہاں؟ یا ہے نا. یہ مادے کا یا ہے، تو یہ واو بھی جو ہے یا سے بدل جاتا. تو واو دو یا ہو گئے تو تجدید ہو گیا. منشیون جیسا اوپر آیا گیا واو کے اوپر تجدید آ گیا تھا نا، ویسے یہاں بھی جو ہے یہاں پہ تجدید ہو جاتا ہے. کتاب میں تو ترجمہ نہیں ہے مولانا. کتاب میں ترجمہ نہیں ہے. پرانی کتاب میں نہیں ہے. ہاں کر لینا کر لینا. پرانی کتاب میں نئی کتاب میں ہے، لینا ہو لانا ضروری ہے. رہنا بھائی پرانی کتاب میں اصول ہے نا، وہ اصول کے لحاظ سے چلو. گرین کتاب میں ہے غلطیاں ہیں بھائی، یہ پرنٹنگ کے یہ کیا رہتا ہے، لوگ جو ہے ریڈنگ کرتے نہیں برابر، معلوم نہیں، غلطی رہے تو غلطی پکڑنا نہیں، کچھ نہیں کرتے. جیسا ویسا اس وقت اس میں غلطیاں بہت ہوتی. ہو گیا. اب مجہول کیا ہوں گے ابھی بولیے؟ مشا. تو کیا کریں گے؟ میم پہ پیج دے دیں گے. یہاں کیا ہونا؟ زیر ہونا ہے نا. یہ ایسا کریں، واو زیر مشیہ. ٹھیک ہے. اگر کوئی ماضی کا صیغہ ہے، مجہول بنانا رہا تو کیا کریں گے؟ پہلے پیج دیں گے، پہلے پیج دے دیے، زیر دے دیے، یا کے اوپر زبر رہا. اس کے مالک کیسے آئیں گے؟ چلنا. وہ تو امشی چلنا ہے. مجھول ہاں بولو سوچو. ہاں بولو. وہ ایک چلے گا. آج جو پہلی مرتبہ تھوڑے کریں گے، 1000 ہو گئے اب تک.
वो चलता है, بدلتا مظاہرے ہو گیا वो चलेगा. مظاہرے ہے وہ بھی चला गया. کو جانا چاہیے چلنا چاہیے चला गया बोला ना, माजी बोले तो ہاں یہ ماضی مجہول ہے चला गया बोले ना. ہاں چلا گیا کو چلا جانا وہ چلا گیا وہ ایسا فرق رہتا تھا بعض میں کلیئر آتا بعض میں جو ہے ذرا مشکل سے آتا تو ذرا پریکٹس ہوئی بعد میں اس پہ قابو ہوتا اور یہ ہے مظاہرے کیا ہے بھائی یمشی यमशी. مظاہرے یمشی ہے اور علامت مظاہرے کو پیش دے دیے ہے نا ہاں درمیان اور کوئی کیا دینا زبر دینا یمشا ہو جائیں گے یا ہونے کی وجہ سے الف مقصورہ کی شکل میں آ جائیں گا खड़ा नहीं बोलते उसे. ہاں کھڑا یا کے ساتھ جو آتا ہے الف لگا جو الف مقصورہ خاص کام ہے اس کے بعد میں یا رہتا ہمیشہ खड़ा जबर नहीं बोल सकते. کھڑا زبر نہیں ہوتا الف مقصورہ بولنا کھڑا زبر دوسری صورت میں اگر یا نہیں ہے تو یہ ہو گئے اب اس کے بعد میں ٹائم ہو جا رہا اب دیکھیے روٹ رازایا یہ باپ سمیا سے ہے بھائی یہ کس سے آتا ہے یہ باپ سمیا سے آ رہا جیسا باپ بدل گیا پھر طریقہ بدل گیا تھا नहीं समिया से आता है बोल के रजी को कैसा अपन आइडेंटिफाई कर सकते وہ ڈکشنری دیکھنا خالی ایک ہی طریقہ آپ جو ڈکشنری لائے بہت موٹی اس کے والیوم سے اندازہ ہوا کہ اس میں تقریباً پورے الفاظ ہیں اس میں نہیں ہوں کوئی بھی چھٹا ہوا نہیں ہوں تو اس کی قیمت 800 چلر کچھ ہے اگر آپ لوگ کچھ لینا چاہتے ہیں تو ایک کتاب ڈکشنری لیے تو بس ہے پورے الفاظ آ جاتے ہیں اس میں اور جو بھی لینا چاہتے ہیں آپ یہ ریاض صاحب کے پاس پیسے جمع کر دیجئے ایک دم اتنے منگا لیتے ہیں اور ڈکشنری کا رہنا بہت ضروری ہے اس کے بغیر آپ انڈیپینڈنٹلی کر سکتے ہیں ذاتی طور پہ جو ہے وہ محنت کر کے سمجھ سکتے ہیں جی آتر کچھ نام ہے اس میں بہت اور وہ قاموس جو ہے سب سے پہلے والی ڈکشنری ہے नहीं वही तो जमा है देवबंद पे. اچھا جو بھی ہے والا تو جو بھی لینا چاہتے ہیں نا اور ایک چیز یاد رکھو آپ بغیر ڈکشنری کے آپ گھر میں بیٹھ کے اکیلے اسٹڈی نہیں کر سکتے اب ڈاؤٹ آتا بھائی آپ کو اب یہ کوشش آپ باپ کا ہے جب تک باپ نام نہیں معلوم ہوا آپ کا درمیانی حرکت آپ معلوم ہی نہیں ہوتی تو ڈکشنری مسٹ ہے اور یہ جو ہے ویلومنس ہے تو میرا اندازہ ہے کہ اس میں پورے الفاظ کور ہوئے ہوں گے تو جو ہے وہ لے لینا اچھا ہے میں بھی لوں گا ابھی پیسے دے تو میں ہاں اب ان کے پاس پیسے جمع کر دیے تو اس کے بعد میں لا دیتا اچھا اب دیکھیے اب یہاں جو ہے ماضی کیا ہوں گا دیکھیے بھائی ماضی دیکھ رہے ہیں دیکھیے کیا کریں گے زبر دے دیے اب چونکہ یا ہے نا یا آ گیا نا یہاں تو یہاں اس کو الف مقصورہ کر لیں رضا نہیں رضا یہ ہے نا باپ کو دیکھنا ضروری ہے یہ غلطی ہوتی ہے یہاں غلطی کر گیا بات کس کا ہے یہ سمی کا سمیہ بعد میں کیا ہوتا ماضی میں درمیان حرف پہ زیر رہتی اور مضارع میں زبر آتا समिया बोल कैसा मालूम होता हमारे को. وہی ڈکشنری دیکھنا یہاں نہیں معلوم ہوتا اس میں ڈکشنری میں معلوم आप ہوتا बोल रहे थे मालूम हम लोगों से खा लेते. ہاں بس तो हम लोग आइडेंटिफाई नहीं कर सकते इसको. نہیں کر سکتے کوئی بھی نہیں کر سکتا کوئی بھی نہیں کر سکتا عالم بھی نہیں کر سکتا اگر عالم کو بھی یاد نہیں ہے کہ کس باپ کا ہے تو اس کو ڈکشنری دیکھنا ہی پڑتا
اب ایک چھوٹی مثال بھائی، کہ 3 حرفی جو روٹ ہوتا ہے اس کا مصدر ہر ایک کا الگ، ہر ایک کا الگ، آپ یاد کر ہی نہیں سکتے، کوئی رول نہیں، کوئی قاعدہ نہیں، اس کو ہر ایک کو الگ یاد رکھنا پڑتا ہے۔ اب یہ بولیں گے ایسا ہوں گا ویسا ہوں گا، نہیں چلتی بات، اپنا اندازی سے بول نہیں سکتے اس کو، وہ ڈکشنری دیکھنا ہی پڑتا اس کے لیے ڈکشنری دیکھنا ہی پڑتا۔ چلیے تو یہ کیا ہے دیکھیے، را زا یا ہے نا، یہ کس سے ہے بھائی اب؟ ہاں تو کیا ہوں گا، درمیانی حرف پہ کیا رہیں گا؟ زیر رہیں گا، یہ رضیہ ایسا رہیں گا ڈائریکٹلی۔ اب یہاں بولیں گے آپ یا ہے بھائی زبر آ گیا نا بول تو یا انیویٹیبل ہے، اس کے سوائے چارہ نہیں ہے، مجبوری کی صورت میں رکھنا پڑتا، نہیں دے سکتے یہاں، چونکہ زیر آنا ضروری ہے، زیر کمپلسری ہے نا، بات جو ہے سمیہ کا ہے تو درمیان حرف پہ کمپلسری زیر ہونا ہے، اب یہاں بھی زبر ہونا، تو اس کو جیسے کا ویسا رکھ دینا پڑتا، یہاں پر زبر نکال کے کھڑا مقصورہ نہیں دے سکتے، نہیں مقصورہ بول تو یہاں آنا پڑتا، تو یہاں زیر ہے اس بات تو انہیں اجازت نہیں دیتا اس نہیں سمیہ سے ٹھیک ہے۔ یرزا تو مظاہرے کیا ہوا بولیے، مظاہرے کیا ہو گیا، اب یہ زبر آ گیا دیکھیے، مظاہرے میں کیا ہوتا، درمیان حرف پہ سمیہ زبر آتا، تو زبر آنے کی وجہ سے یہاں الف مقصورہ بن گیا، یرزا یرزا۔ اب امر بولیے، یرزا ہے، علامت مظاہرے گرا دیے، یہاں کیا ہے، جزم ہے، درمیان حرف پہ زبر سمجھ لیں گے تو کیا لیں گے، یہاں الف زیر ہوگا، باقی کا جیسا کا ویسا لکھ دیے، تو آخری میں کیا ہونا یہاں، یہ کیا زبر ہے، یہ ہے نا، یہ گر جائے گا، ارزا ارزا ارزا، دیکھیے آپ کیسا رہتا ہے، یہ ذرا سب ذرا 1 سے 2 2 سے 4 وقت کرے سب جمتے آتا ہو، تو یہ کیا ہوگا، لا ترزا، ارزا لا ترزا۔ فاعل بولیے، فاعل کیا ہوگا، را زیون، صحیح ہے، بالکل صحیح، راضیون۔ اب اس کے بعد میں مفعول ان کا وزن پہ جاؤ، اس کو یہ راضیون پہ تجدید میں کیا، یہاں پہ تجدید کیا لکھی ہوئی ہے، راضیون دو پہ یا آ گئے، وہاں پہ ایک فاعل کا یا ہے، کیا فاعل کا یا ہے، نہیں راضیون خالی بس ختم، تجدید ہے نا، تجدید ہے یہاں پہ تجدید آتی نہیں ٹھہرو، اب مفعول پہ جا رہے ہیں آپ، ہے، فاعل پہ ہاں فاعل پہ کیا ہے بولیے، راز را یا مادہ ہے، تو یہ را زی یہ ختم، یا نہیں آتا، کہاں ہے کہیں کوئی گا، خالی زیر لکھنا ہے وہاں، دو یا نہیں آتے، کیوں آئیں گے، نہیں اور ایک نہیں ہے، ایک ہی چاہیے یا ایک ہی ہے نا بھائی، ایک ہی یا ہے، خالی زیر دے دیے 2 پیج دے دینا، ختم، راضیون مادے میں خود یا ہے، اور اب یہ مفعول بولو کیا ہے، مفعول کے وزن پہ کیا ہوگا، را یا ہے، بولو میم جو ہے اس کا ہے، تسجید ہے نا، مرضیون جی تسجید ہے، مرضیون کو تسجید نہیں ہے، ہاں وہ ہے نا، مفعول میں ہے نا، وہ مفعول میں ہے وہ،
फाइल में नहीं है, फाइल में नहीं आता। राजीवन है फाइल। हाँ, फाइल में नहीं आता, खाली इसमें। अब यहाँ मफूल में नहीं, क्या देखिए, वाव है और आखिरी में लाम है। हाँ, तो अब लाम की जगह यहाँ क्या है, अपने को वाव है, यहाँ वाव है ना। ये दो आ रहे हैं अब, तो इस बात से जो है ये या लिखना जरूरी है, इसको वाव या से बदलता। तो ऐसा लेना होगा। मर्जियुन, ये प्रिंट गलती होगा। मर्जियुन मैं पेश रहता, तस्दीद रहता हूँ। पुरानी किताब में प्रिंट गलत आ गया। हाँ पुरानी किताब। हाँ भाई, गलत है वो, क्या करें। हाँ, मर्जियुन तस्दीद के साथ होना, इसमें मफूल में तस्दीद होना। आप लिखिए छोटे से लिखिए। हाँ ठीक है, करेक्शन कर दिया। ठीक है। छोटा हाँ, उसके बाद में बोलिए अब, वो देखिए अब, रूजिया मजहूल क्या है, रूजिया, रात पे जेर लिख दिए, दरमियान पे जेर आ गया, रूजिया बोलिए। मुजारे क्या होगा, युरजा, पेश है पहले, बाद में वो आ गया युरजा। अब वैसी और एक कह दीजिए। इसे भी आप अलीफ मकसूरा बोलते हैं क्या, या खड़ा हाँ, ये अलीफ का मजा मकसूर मकसूर। पूरा जितना चैप्टर में पूरा जो जो अलीफ आ रहा है ऊपर है। हाँ, वो मैं या से पहले है ना, अलीफ मकसूरा। वो जाके पर जगह मारने की वजह से ये जो है वो बाप बदलती तो तरकीबा बदल जाते सब। ये दूसरे जो है अलीफ पाव या के हटके जो दूसरे है ना, उसमें एक ही फायदा, एक ही तरीके से चलते रहती सब गाड़ी, उसमें कन्फ्यूजन का नाम ही नहीं है। अब देखिए रूट, नून हा या, नून हा या, ये किससे मालूम है, बाप फतहा से है, बाप फतहा से है। डिक्शनरी देखे तो मालूम हुआ है। हाँ, याद रख लो, बाप क्या है, पता है, मतलब क्या, दशरात में भी लिखी है पुरानी किताब। नहीं वो ऊपर है, वो जनरल है, वो करेक्शन करना पड़ता है। जनरल। दशरा में भी लिखी है। नहीं हमारे पास तो नहीं है। करेक्शन हो गई ना। हमारे पास तो पता है, पाली के ये इसके बाजू से ना वो, यानी हर रूट के बाजू दे दिए ना, ये देखो, नहीं यहाँ बाजू दे दिया ना, नहीं है वहाँ, यहाँ नहीं है। पुरानी में नहीं है। अच्छा यूं चेंज कर दिया। अच्छा, ठीक है, पा का अच्छा है। चलिए आप माजी बोलिए, क्या आऊँगा, माजी बोलिए, नहा, अलीफ मकसूर आएंगा, देखिए आप याद जैसे बात रहेगा, नहा। मुजारे बोलिए, मुजारे, यनहा, यहाँ चूंकि दोनों में जबर है, माजी में भी जबर है, दोनों में अलीफ मकसूर आ रहे, दोनों में जबर है। बात पता से है, माजी में भी जबर रहता है, मुजारे में भी जबर रहता है। अब देखिए अमर बोलिए, अलामत मुजारे गिर जाते हैं, इसलिए यनहा है, अलामत मुजारे गिरा दिए। यहाँ जो है जज़म है, यहाँ अलीफ है, तो क्या होगा, यहाँ ये रहेगा, तो नहा लिख दिए पहले पूरे जसरा से, इन हाथ आए, तो अब ये आखिरी में क्या आएगा, यहाँ जज़म आएगा, तो ये या क्या होगा, गिर जाएगा, ऊपर खड़ा अली है ना। तो क्या होगा, ये इनहा, इनहा करिए खाली, नहीं वो खड़ा जबर देना, हाथ पे खड़ा जबर देना, खाली जबर देना। जबर दे दिया खाली, बस खाली जबर है। जबर है। या रहा तो अलीफ मकसूर आता, नहीं तो जबर लिखना पड़ता, तो या ड्रॉप हो गया ना वहाँ। यार है तो हाँ, इनहा, इनहा, ला तन्हा हो गया। चलो इसमें फाइल बोलिए, क्या होगा वो, नून आया,
ना ही युन, पता मिलता ही। यहाँ डबल पेश वगैरह कुछ तस्दीर नहीं आएगा यहाँ, खाली मफूल में आएगा वो, क्योंकि मफूल में और एक वाव ऐड करते अपन। मफूल में क्या करते हैं? मफूलुन, यहाँ वाव और ऐड करना पड़ता। इस वजह से क्या यहाँ क्या होगा बोलिए? मनहियुन, यहाँ जो है तजदीद आ जाएगा। ये वाव जो है या में तब्दील होके तजदीद आ जाएगा। सिर्फ मफूल में आएगा वो। मफूल में क्या ऐड करते अपन? आखिरी हर्फ से पहले वाव रहता और आखिरी में यहाँ या है और वाव है, तो या को रखते हुए वाव को या में जम कर दे रहे, तो उसके ऊपर उस वक्त तजदीद आ जाएगा। मनहियुन, और माजी मजूल का है नूहिया युनहा। टाइम हो गया नूहिया है। तो और इसके बाकी की चीज़ें कल करेंगे इंशाअल्लाह। ये ज़रा तो तकलीफ दे रहते इत्मीनान से ही करते रहिए इंशाअल्लाह।